معزز مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الموعد الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم مدد بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، بغداد بلا استاد کشف رحیمہ نراس استاد بستی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد گل یا معین الدین چشتی۔ تجلی رخ شمس الضحیٰ بری نواز، تجلی رخ شمس الضحیٰ بری نواز، جمال حضرت بدر الدجا بری نواز۔ سراپا نور ہے سر تابہ قدم غریب نواز، سراپا نور ہے سر تابہ قدم غریب نواز، اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز، اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز۔ اور غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئی، غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں، ملا نہ کوئی تم سا دوسرا غریب نواز، ملا نہ کوئی تم سا دوسرا غریب نواز۔ اور خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہے ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ اور تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں دیکھ کے سب رتبہ تیرا۔ فاتح توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے قربانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار جناب سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائے حلیمہ کے گود کے بالے، بی بی حلیمہ کے راج گلارے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ قدسیہ میں خراج عقیدت پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز مصلیان مسجد، آج ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ، اور اس تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے نام سے یاد ہے۔ آج حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی کا دن ہے، عرس کا دن ہے، اجمیر والے بادشاہ کے عرس مبارک کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ مبارک کا دن ہے، اور بہت ہی مبارک۔ اور اس مبارک ساعت میں، اس مبارک گھڑی میں، اس
اس مبارک تاریخ میں ہم اللہ کے بارگاہ میں مبارک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہندوستان والوں پر احسان عظیم کہ خواجہ غریب نواز عطا کیا۔ کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ کہاں کے باشندے تھے؟ آپ کہاں سے کہاں آئے؟ وہ صرف اور صرف مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے۔ آپ کے دل میں ہمیشہ یہی تمنا رہی کہ ہم مدینہ منورہ میں ساری زندگی آقا کے بارگاہ میں گزار دیں گے، ہم آقا کے خدمت میں ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب نواز کو ہندوستان بھیج دیا کہ بیٹا معین الدین، تجھ سے دین کا بڑا کام لینا ہے، تجھ سے دین کو عام کرانا ہے، تجھ سے سنت کو عام کرانا ہے، تجھ سے خدا وحدانیت کا پرچم لہرانا ہے، اس لیے تمہیں ہندوستان جانا ہے۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ حضرات، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب دوسرے مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گئے تو آپ اپنے مرید معین الدین کا ہاتھ پکڑ کر حتیم کعبہ کے پاس جا کر اللہ کے بارگاہ میں التجا کی، میرے معبود، یہ میرا معین الدین ہے، اسے تو اپنے بارگاہ میں قبول کر لے۔ صدائیں آتی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اب آقا کے بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس کتنا کہا، جواب آیا، سننے والوں نے سنا، روزہ انور سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا خطب المشاہد، یہ خطب المشاہد تم پر بھی سلامت ہو کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور سے جو خواجہ غریب نواز کے لیے آواز آئی تو پہلا لفظ آپ کو اللہ کے رسول نے یہ عطا کیا کہ آپ خطب المشاہد ہے، یعنی آپ شیخوں کے قطب بنا دیے گئے ہیں، اور اس القاب سے آپ کو ملقب کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے آپ کے خواب میں آ کر آپ سے ارشاد فرمایا، بیٹا تمہاری تاجداری، تمہاری بادشاہت، تمہارے تخت و تاج اجمیر میں رکھا ہے، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں جا کے تجھے دین کے تعلیم کو عام کرنا ہے، دین کو عام کرنا ہے، مذہب اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ اکبر! کون سا عاشق چاہے گا کہ ہم دیار محبوب کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے؟ کون عاشق چاہے گا؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے آنکھیں اشکبار ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ناچیز کو چاہتا تھا کہ آپ کے بارگاہ میں ساری زندگی گزار دے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹا معین الدین، تجھ سے دین کا کام لینا ہے، اس لیے تجھے ہندوستان جانا ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے ہندوستان کے راستے معلوم نہیں ہے، ہندوستان دنیا کے کس نقشے میں ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، اور سنا ہے کہ ہندوستان کا ماحول بڑا ہی خراب ہے، خطر ماحول ہے، ظالموں کا ڈیرا ہے، مظلوموں کا کوئی وہاں سہارا نہیں ہے، وہاں لٹیرے ہما وقت رہتے ہیں اور لٹیرے لوٹ لیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس ہندوستان میں کیسے جاؤں؟ اس کا نقشہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ تو خواب ہی میں اللہ کے رسول نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا ہی نہیں، بلکہ خواجہ معین الدین حسن اجمیری کا ہاتھ پکڑ کر پورے ہندوستان کا سیر کرایا اور کہا کہ بیٹا معین الدین، یہی تیری تاج و تخت ہے اور یہی تیری سلطنت ہے، یہی تیرا ملک ہے جہاں تیری حکومت چلے گی، جہاں تیری حکومت چلے گی۔ اللہ اکبر! اب ایک منٹ رک کے اب یہاں چھوڑیے، آئیے اجمیر کے سرزمین پر۔ اجمیر کے سرزمین میں ایک راجا ہوا کرتا ہے جس کا نام راجا پرتھوی راج ہوتا ہے، اس کو پتوارا بھی کہتے ہیں۔ اس راجا کے بہت بڑی سلطنت تھی، گویا کہ یوں سمجھیے کہ پورے ہندوستان میں اس کی حکومت تھی،
اور پورا ہندوستان چھوٹے چھوٹے راجوڑیوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان لوگوں کا بڑا راجا وہ پرتھوی راج چوہان ہوا کرتا تھا. انہی کے محضر کے سارے راج پاٹ چلا کرتا تھا. لیکن ایک دن ہوتا کیا ہے کہ راجا پرتھوی راج چوہان کی ماں جو ہے وہ ستاروں کا علم جانتی تھی, یعنی علم نجوم کی وہ ماہر تھی. تو ستاروں کے حالات کو دیکھ کر, چال کو دیکھ کر خواجہ غریب نواز کے اجمیر آنے سے 12 سال پہلے اس کی ماں نے بیٹا پرتھوی راج چوہان سے کہا کہ بیٹا 12 سال بعد ایک ایسا درویش آئے گا جو اپنے 40 مریدین کو ساتھ لے کر اجمیر میں داخل ہوگا اور جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا, برباد کر دے گا. جیسے ہی اس پیشن گوئی کو سنا ہے, دیکھ کے ستاروں کا علم, اس پر ایمان رکھنا گناہ ہے, اس پر ایمان رکھنا کفر ہے. لیکن اٹل پچو ہی صحیح, لیکن راجا پرتھوی راج چوہان کی ماں نے بتا دیا کہ 12 سال بعد ایک فقیر آئیں گے, ایک درویش آئیں گے جو اپنے 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر کے دھرتی میں داخل ہوں گے, جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا. راجا نے سنا, باولا ہو گیا, باولا ہو گیا, خوفزدہ ہو گیا, خوفزدہ ہو گیا. پہرے لگا دیے, جگہ جگہ بڑے بڑے پہرے لگا دیے اور نشاندہی کر دیا کہ ایک درویش آئیں گے جن کے ساتھ 40 فقیر ہوں گے, انہیں ہندوستان کے اندر داخل ہونے مت دینا. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں خواب ہی میں حضرت خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ راستہ بڑا پر خطر ہے, میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے معین الدین, چلنا تیرا کام ہے, راستہ کھولنا وہ خدا کا کام ہے. جیسے جیسے تیرا قدم بڑھتا جائے گا راہ حق کے طرف, اور حق تعالیٰ تیرے لیے راستہ کھول دے گا, تیرے لیے راستہ آسان کر دے گا. یہ غریب نواز کی شان ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اب 40 مریدین کو لے کر وہاں سے روانہ ہوں گے. اب یہ جو ہے چاروں طرف پہرا لگا دیے ہیں, اور ذرا سنیے, جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا ہے, پیغمبروں کو بھیجا ہے, وہ جگہ ظالموں کے ظلم سے بھرا ہوا تھا, تاریخوں سے بھرا ہوا تھا, اور مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں تھا. زمین ایسی ملتی تھی, پتھریلی زمین ملتی تھی, قوم ایسا ملتا تھا, بالکل اڑیل قوم ملتا تھا, کفار و مشرک بالکل اڑیل قوم تھا, اور ظالم تھے, کاج کاج پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, خون ریزیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ایسے ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بھیجا ہے تو اپنی مدد کے ساتھ بھیجا ہے. 313 جنگ بدر میں تھے, اللہ کی مدد حاصل ہوئی تو 313 ہزاروں کے تعداد میں کفار و مشرکین تھے, اس پر فتح ہو. یہ ذات خدا پر یقین, ذات خدا پر یقین, اس کا نام ہے کامیابی. اگر ذات خدا پر یقین نہیں ہے تو ہمیں کامیابی نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب محفوظ فرمایا, محفوظ ہونے سے پہلے نمرود کو بھی خواب آیا, ستاروں کو دیکھا, ستاروں کو دیکھ کر نجومی سے پوچھا, یہ ہم نے دیکھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا. تو نمرود نے بھی پہرا لگا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئے, اور جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے. لیکن ذرا غور کریں, جس کا بھیجنے والا اللہ ہو, جس کو بچانے والا اللہ ہو, جس کے اندر طاقت ہے تو اسے مار دے, اسے ہلاک کر دے. اور سنیں, آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ ہے, ہجرت کی رات ہے, 40 کافر گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور نگاہیں جما کے بیٹھا ہے دروازے کے پاس کہ آقا نکلیں گے, ان پر قافلانہ حملہ ہوگا. لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. کفار کی آنکھیں دیکھتے رہ گئی, اور آقا بڑی شان و شوکت سے نکل گئے. یوں ہی اللہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کی مدد کی. آپ دہلی کے راستے اجمیر میں داخل ہوئے, اور سب پہرے دار پہرا لگاتے رہ گئے, اور اللہ والے اپنے جگہ پر پہنچ گئے. کہنا چاہتا ہوں, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے, جسے روشن خدا کرے. شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون. حضرات, یہ خواجہ غریب نواز کی رات آپ ہندوستان تشریف لائے,
دہلی میں سب سے پہلا مرید آپ کا حضرت قطب الدین خواجہ بختیار کاشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلا مرید آپ کا، اور آپ ہی کے ساتھ روانہ ہو گیا آج۔ حضرات اب دیکھنا یہ حضرت خواجہ غریب نواز اب دین کو عام کر رہے، بہت ظلم ہوا، جگہ تنگ کر دیا گیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں دیا کرتا تھا، یہاں مت بیٹھو، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے منع کر دیا، پانی کا استعمال کرنے کے لیے منع، آنا ساگر کا پانی نہیں لے سکتے، پانی کی رکاوٹ ہوئی، خواجہ غریب نواز کو جلال آیا کہ پانی کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے تاجدار سے اپنی نسبت رکھتے ہیں کہ پانی کو بلائیں گے خود چل کر میرے پاس آئے۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب راجہ پرتھوی راج چوہان دیکھ کر بڑا حیران کہ کیسے ہم بچائیں، ارے دن بہ دن لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ بلایا ہوا ہے کہ کیسے اس کو ہٹایا جائے، کیسے ان کے ساتھ کیسے انہیں یہاں سے بھگایا جائے۔ اپنے سلطنت کے ایک بہادر نوجوان جو راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتا، اس بہادر نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اگر تو اس درویش کو قتل کر دے گا اور قتل کرنے میں اگر تو کامیاب ہو گیا تو یہ پرتھوی راج چوہان تجھ سے وعدہ کرتا ہے تجھے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، تجھے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ دولت کی لالچ تھی اور دولت کی لالچ میں آ کر معاملہ طے کر دیا، سودا طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار رہیے، اور یہ بہادر کا خنجر وہ غریب نواز یعنی اس درویش کے سینے کے آر پار ہو جائے گا۔ معاملہ طے ہوا، نوجوان گھر گیا، رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، خنجر کو آگ میں خوب تپایا، جب خنجر بالکل آگ میں پکڑ لال ہو گیا تو زہر میں خنجر کو ڈبایا، خنجر کو زہر میں ڈبایا تو خنجر پورے زہر کو چوس لیتا ہے، اب وہ زہر آلود خنجر ہو گیا، اب اس خنجر کو اپنے کمر میں چھپایا، ایک لباس، اس وقت ہندوستانی تہذیب کا لباس ہوتا تھا کہ اوپر سے سینہ سے لے کر کمر تک بالکل چست ہوتا تھا، اور کمر کے پاس گھیراؤ ہوتا تھا، پھیلاؤ، جسے چوڑی دار کہتے ہیں، یعنی فروغ نما لہنگا نما ہوتا ہے، بالکل گھیراؤ تاکہ کمر میں اگر کوئی چیز چھپائے دیا جائے تو وہ نظر نہ آئے، تو انہوں نے کمر میں چھپایا اور وہ لباس دیکھ کر کیا۔ اب صبح ہوئی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنے تمام عوام و خاص مریدین کو بلائے اور وعظ فرما رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، غیر بھی آئے ہیں، پڑھائی بھی آئے ہیں، دوست بھی آئے ہیں، دشمن بھی آئے ہیں۔ یہ خنجر نما انسان یہ بھی اسی مجلس میں جا کے داخل ہو گیا، بیٹھ گیا، حضرت خواجہ غریب نواز دین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا حمد بیان کرتے رہے۔ جب مجلس کا اختتام ہوا اور مجلس ختم ہو گیا تو جب سب لوگ واپس جانے لگے تو حضرت خواجہ غریب نواز سے سب لوگ مصافحہ کر کے ملاقات کر کے جانے لگے، اور حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کسی کا کوئی مقصد باقی تو نہیں رہ گیا، پہلے اس نوجوان کی طرف دیکھا، دیکھ کر پھر اس کے طرف سے اپنا رخ کو پھیرا اور دوسرے لوگوں کی طرف کیا، کہا کہ تم لوگوں میں کسی کا کوئی مقصد تو باقی نہیں رہ گیا ہے، کوئی مراد تو باقی نہیں رہ گیا ہے، اللہ اکبر، سبوں نے کہا نہیں، ہمارا مقصد بالکل پورا ہو گیا ہے۔ اب اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تم اپنا مقصد پورا کر لو، تم بیٹھے کیوں ہو، کیا دیکھ رہے ہو، تم اپنا مقصد پورا کر لو کہ میرا کیا مقصد ہے، میرا کون سا مقصد ہے، کہ وہی مقصد جو تم خود جانتے ہو، جو تم دل میں چھپا کر لے آئے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم کون سا مقصد لے کر آئے ہو۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہتا ہے ہم کون سا مقصد لے کر آئے ہیں، ہم کیا مقصد لے کر آئے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کیا تو اپنے کمر میں خنجر چھپا کے نہیں لایا ہے، تو وہ نوجوان کہتا ہے خنجر چھپا کر، خنجر لگنا یہ ہندوستانیوں کا شان ہے، یہ ہندوستانیوں کا رواج ہے، ہندوستانی اپنے ساتھ خنجر رکھا کرتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجیے، جملے پر غور کیجیے گا، حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کمر میں خنجر باندھنا یہ ہندوستانیوں کی رواج ہے، تو کیا راجا کے محل میں جا کر کسی کے جان کا سودا کرنا اور سودے میں آدھی سلطنت مانگ لینا یا لینے دینے کے لیے تیار ہو جانا یہ بھی ہندوستانی رواج میں شامل ہے کیا؟ اتنا سننا تھا، نوجوان طرف اٹھا، یہ معاملہ تو راجا اور میرے درمیان ہوا تھا، اسے کسی نے نہیں جانا تھا،
خنجر سے مجھے قتل کر دے تو حضرت خواجہ غریب نواز کے اخلاق حسنہ ملاحظہ کیجیے. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جا ہم نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر. اس بہترین نے جب یہ بات سنی یہ کیسا انوکھا مذہب ہے, یہ کیسا کردار والا مذہب ہے کہ اپنے جان لینے والے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. ترنت پکڑتے ہیں دامن خواجہ غریب نواز اور کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. کلمہ پڑھایا خواجہ نے, مسلمان ہو گیا وہ بہادر نوجوان. اب اسلام کو طاقت ملی. سنیں اب حضرت خواجہ غریب نواز انہیں کلمہ پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں مانگ تو کیا مانگتا ہے. ایسا کہنے والا ایک فقیر ہے لیکن ان کا تعلق ایک شہنشاہ سے. وہ ایسے شہنشاہ ہے جن کے دستے میں سارے کائنات کے خزانے کی چابی اللہ نے رکھ دیا. اسی شہنشاہ کا بیٹا حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر کے دھرتی میں اس نوجوان سے کہتا ہے مانگ. کیا مانگتا ہے, کیا مانگنا چاہتا ہے. کہنے لگا ہم جب اسلام نہیں لائے تھے, جب ہماری حالت کفر میں تھی, ہم سنے تھے کہ آپ کے یہاں مذہب میں ایک خانہ کعبہ ہے جو عرب میں ہے اور وہاں لوگ جا کر حج کرتے ہیں جو سال میں ایک بار کیا جاتا ہے. میری تمنا ہے کہ میں 40 بار حج کروں, میں 40 بار حج کروں. اور ایک بات سنیے, حج روز روز نہیں ہوتا, حج سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے. جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تب حج ہوتا ہے. اور انہوں نے کیا مانگا کہ میں 40 بار حج کروں. تو یہ حج کرنا یہ تو ایک بہانہ تھا بلکہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں انہیں اپنی عمر کو بڑھانا تھا. عمر رہے گی تبھی نہ 40 بار حج کرے گا. اب عمر رہے گی تو خواجہ غریب نواز نے قبول کر لیا, جا ہم نے دے دیا تجھے تو 40 بار حج کرے گا, اور جب تک 40 بار حج نہیں کرے گا تجھے موت نہیں آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اے درویش ذیشان, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جب میرا 40واں حج یعنی آخری حج ہو تو اسی حج کے دوران میری موت ہو اور وہیں خانہ کعبہ کے قبرستان میں دفن ہو جاؤں. یہ میری تمنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا جا ہم نے تجھے عطا کر دیا. بادشاہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کون غریب نواز؟ وہی غریب نواز جن کے لباس پہ بندار تھے. کون غریب نواز؟ وہی غریب نواز جن کا غذا سوکھی روٹی ہوا کرتی تھی. کون غریب نواز؟ وہی غریب نواز جو سنت رسول کا بالکل مجسمہ بن کر ہندوستان میں آئے تھے. کون غریب نواز؟ وہی غریب نواز جو عطائے رسول ہے. کون غریب نواز؟ وہی غریب نواز جو ہندوستان والوں کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے ایک تحفہ ہے. کون غریب نواز؟ وہی غریب نواز جس نے دین اسلام کے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنا بال چھوڑا, اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑا, اپنے ملک کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, یہاں تک کہ تمنا کی کہ نانا کے مدینہ میں رہے تو نانا کے مدینہ کو بھی چھوڑا اور مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ ہندوستان تشریف لائے. کون خواجہ غریب نواز؟ آج اسی خواجہ غریب نواز کے دم سے ہمارے ممبر میں خطبہ جاری ہے. آج اسی خواجہ غریب نواز کے دم سے ہمارے میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے. آج اسی خواجہ غریب نواز کے دم سے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آج اسی خواجہ غریب نواز کے دم سے آج پورے ہندوستان میں اسلام کا چرچا ہو رہا ہے, خدا وحدانیت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے. اسی غریب نواز کا صدقہ ہے جو ایک ہی آن میں آپ اجمیر آئے اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. وہ خواجہ غریب نواز تھے حضرات محترم. وہ خواجہ غریب نواز, خواجہ غریب نواز کے بعد اپنی ابتدا ہے یا غریب نواز اپنے ملک پر غور کریں, یا خواجہ غریب نواز اپنے ملک کا ملاحظہ کریں کہ آپ کا ملک کا نظام درم برہم ہو رہا ہے. یا خواجہ غریب نواز اپنے چاہنے والوں کی مدد کیجیے. میرے پروردگار حضرت خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہم سب کی مدد فرما, ہم سب کو سلامت و عافیت کی زندگی عطا فرما اور ہر اور پابندی کے ساتھ نماز روزہ کی توفیق
عطا فرما, پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کھڑے ہو کر سب سے درود کر لیں اور سنتیں پڑھ لیں, اور نماز جیسے جمعہ کی ختم ہوتی ہے سلام پھیرا جاتا ہے تو بچے